اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں، شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 158 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ آیت کا سیاق یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 156 کے اخیر میں فرمایا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، ارحم الراحمین کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے، جو مخلوق آسمان میں ہے اور جو مخلوق زمین میں ہے، عالم بالا اور عالم ذیلی کی تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین کی رحمت شامل ہے۔ کیا مومن، کیا کافر، کیا نیک، کیا بد، سب اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں کم و بیش۔ لیکن اصل رحمت جو دین اور دنیا کی سعادت کا باعث ہے، جس سے سعادت دارین حاصل ہوگی، وہ رحمت، خاص رحمت، حقیقی رحمت ان بندوں کے لیے اللہ نے لکھا ہے جو متقی ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ عمومی رحمت میں تو پوری دنیا اور پوری مخلوقات شامل ہے،
لیکن خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت جو دارین کی سعادت کا ذریعہ ہے، وہ رحمت اللہ نے کہا کہ میں اس رحمت کو لکھوں گا ان لوگوں کے لیے یتقون جو بچتے ہیں، شرک سے بچتے ہیں اور معصیتوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں یا اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں اور اپنے مال کا تزکیہ کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہماری آیتوں کے معانی اور مطالب کو، مفہوم کو سمجھ کر ان آیتوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی آیتوں پر ایمان لانے کے اندر سر فہرست اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی خالص اور کامل پیروی کرنا ہے۔ چنانچہ رحمت الہی کے، خصوصی رحمت الہی کے مستحق وہ لوگ ہیں الذین یتبعون رسول النبی الامی، جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ رسول نبی امی یہ لقب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کیونکہ عرب قوم کو امت امیہ کہا گیا ہے۔ آپ نے کہا انا امت امیہ، ہم لوگ ان پڑھ قوم ہیں، لا نکتب ولا نقرأ، نہ ہم پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے امیوں کے اندر، ناخواندہ لوگوں کے اندر انہی میں سے ایک ناخواندہ رسول بھیجا جو نہ پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے، جس کے پاس پہلے سے کوئی کتاب نہیں۔ یہ صفت گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہے۔ تو رحمت الہی کے حقیقی معنی میں وہی مستحق ہوں گے یا آخرت کی کامیابی انہی کو نصیب ہوگی جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں۔ آگے یہودیوں کا ذکر ہے، گویا قوم یہود ہو یا قوم نصارہ ہو یا دنیا کے کسی مذہب اور دھرم کے ماننے والے لوگ ہوں، اب ان کی نجات دین محمدی کی پیروی میں۔ وحدت ادیان کی جڑ کٹ گئی۔ جو لوگ کہتے تمام دھرم ایک ہی جیسے، کسی بھی دھرم پر ایمان رکھو چلے گا، کامیابی ہوگی، کہا نہیں، اب کامیابی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے اندر اور آپ کی شریعت کی خالص پیروی کے اندر ہی ہے۔ رسول نبی امی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جس نبی امی کا تذکرہ، جس نبی امی کی صفات، ان کی بعثت اور ان کا مخرج، کہاں سے نکلیں گے، کہاں ہجرت کریں گے، ساری کچھ چیزیں توریت اور انجیل کے اندر لکھی ہوئی، ان کے صفات آئے ہیں، اس نبی کی صفات وہ اپنے یہاں موجود پاتے ہیں۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی معیت میں ایک یہودی کے گھر گئے۔ اس کا جوان خوبصورت بیٹا مر رہا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا توریت کی آیتوں کو پڑھ کر، اور سامنے بستر پر بچہ لیٹا ہوا، نوجوان، ماں کا نوجوان، زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ تو آپ نے اس توریت پڑھنے والے یہودی سے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس نے توریت نازل کی ہے، بتاؤ اس میں میری صفت اور میرے خروج کی جگہ، نکلنے کی جگہ، سب چیزیں اس میں لکھی ہیں کہ نہیں؟ اس نے سر ہلایا نفی میں کہ نہیں۔ تو بیٹا جو بستر پر تھا اس نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہتے ہیں، توریت میں نے بھی پڑھی ہے، اس میں آپ کا نام، آپ کی پوری صفت لکھی ہوئی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اور اسی کے اوپر اس کا خاتمہ ہوا۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس یہودی کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھاؤ اور ان کی لاش کو اٹھا کر لے چلو۔ آپ نے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی، اس کے لیے نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ توریت کے اندر لکھا ہے، وہ تمام صفات لکھی ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئی ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اللہ نے آپ کو حق کی گواہی دینے والا بنا کر، اہل توحید کو جنت کی بشارت دینے والا بنا کر، اہل شرک کو جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ انت عبدی و رسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ، کہ آپ میرے بندے ہیں، میرے رسول ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں، حرزا للامیین،
ناخواندہ لوگوں کی حفاظت اور صیانت کا ذریعہ ہیں۔ آپ نہ زبان کے سخت ہیں، نہ دل کے سخت ہیں، نہ بازار کا شور ہنگامہ آپ پسند کرتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز آپ کو فوت نہ کرے گا، موت نہ دے گا جب تک کہ کج ملت کو آپ کے ذریعے سیدھی نہ کر دے اور آپ کے ذریعے غلاف چڑھے ہوئے دلوں کو اور اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو نہ کھول دے۔ یہ صفات آپ کی اس کے اندر لکھی ہوئی۔ ایک خاص صفت جس کا اللہ پاک نے، یا چند صفات جس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے یہاں اس آیت کے اندر، جو توریت کے اندر بھی ہیں، کہا یجدونہم مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اس نبی رسول امی کی پیروی کیے بغیر ان کی نجات نہیں ہے، یا اللہ رب العالمین کی رحمت کے اور سب سے عظیم رحمت اس کی جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ جن کی صفت وہ اپنے یہاں توریت انجیل میں لکھی پاتے ہیں، ان صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، جو رسول آئے گا آخر زمانے میں وہ ان کو بھلائی کی باتوں کا حکم فرمائے گا اور بری باتوں سے روکے گا۔ معروف وہ جس کی اچھائی شریعت کے اندر معلوم ہو، اور عقل اور فطرت سلیمہ بھی جس کو اچھی سمجھتی ہو، اور منکر وہ چیز جس کا شریعت نے انکار کیا ہو اور عقل اور فطرت سلیمہ بھی جس کا ابا اور انکار کرتی ہو۔ تو وہ رسول تمام بھلی باتوں کا حکم کریں گے اور تمام بری باتوں سے روکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ جائیے، جتنی بھی بھلی باتیں ہیں الحمدللہ آپ نے سب چیز کا حکم دیا۔ کوئی بھلائی نہیں ہے جو آپ سے چھوٹی ہو، کوئی برائی نہیں ہے جس سے آپ خود باز نہ رہے ہوں، اور انسانیت کو اور اپنی امت کو خاص طور سے باز رہنے کی تلقین نہ فرمائی ہوئی۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے کہ ہر بھلی بات کا آپ حکم فرماتے ہیں اور ہر بری بات سے آپ منع کرتے ہیں۔ اور اس سب سے بڑھ کے بات کہ آپ وہی دعوت دینے آئے ہیں اور اس دعوت کی تکمیل کرنے آئے ہیں جو دعوت تمام انبیاء کرام کے ذریعے ملتی رہی ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی دعوت اور ما سوی اللہ کی عبادت سے بچنے کی تلقین، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ تمام رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی تعلیم کے لیے بھیجا، اور طاغوت اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش ہو رہی ہے اسے منع کرنے کے لیے بھیجا، اور آپ اس سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اور آپ نے الحمدللہ اللہ کی توحید کو بہت واضح اور صاف انداز پہ پیش کیا ہے کہ جس کے سمجھنے کے لیے کسی شخص کی توجیح کی اور تشریح کی اب انسانیت کو، امت کو ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے صاف ستھرے طریقے پر آپ نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان فرمایا ہے، اور شرک کی جملہ قسموں کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کی خاص صفت ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور دوسری صفت جو وہاں لکھی ہوئی ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں، اور خبیث ناپاک چیزوں کو اور مضرت رساں تکلیف دہ چیزوں سے آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں اور حرام کرتے ہیں۔ گویا شریعت میں جن چیزوں کو مباح اور حلال کیا گیا ہے وہ سب پاکیزہ چیزیں، چاہے کھانے پینے کی اشیاء ہو، یا شادی بیاہ سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، یا کاروبار سے متعلق چیزیں ہوں، جو چیزیں بھی آپ نے حلال کی ہیں وہ سب کی سب پاکیزہ ہیں، کیونکہ آپ کی صفت یہ ہے کہ آپ صرف پاکیزہ چیزوں کو ہی حلال کرتے ہیں۔ اور جس عقیدے سے آپ نے منع فرمایا، جس طرح کے کھانے پینے کی اشیاء سے منع فرمایا، شہوت کی تکمیل سے جس طرح سے آپ نے منع فرمایا، جس طریقے سے جو ممنوع طریقہ ہے شہوت کی تکمیل کا، اس سے جس طریقے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر جن اشیاء سے، جن چیزوں سے، جس طرح کے کاروبار سے آپ نے منع فرمایا، غرض ہے کہ جن چیزوں سے آپ نے منع فرمایا ہے وہ سب کے سب چیزیں ناپاک ہیں، نقصان دہ ہیں، صحت کے لیے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانی سوسائٹی اور برادری کے لیے جو چیزیں نقصان دہ تھیں آپ نے انہی چیزوں سے منع فرمایا۔ گویا شریعت نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے بھلی نہیں تھی۔ آپ دیکھ لیجئے، اس قاعدے پر تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، جس چیز سے بھی شریعت نے منع کیا ہے، کہا زناکاری نہ کرو، نسل خراب ہوتی ہے، شراب مت پیو، عقل خراب ہوتی ہے، چوری مت کرو، امن امان غارت ہوتا ہے، ڈاکہ زنی مت کرو، امن و امان غارت ہوتا ہے، شرک مت کرو، عقیدہ ضائع ہوگا، اپنی پیدائش کا مقصد تم سے فوت ہو جائے گا، ظلم اور زیادتی نہ کرو، مظلوموں کی بد دعائیں نہ لو۔ جتنی چیزوں کو آپ دیکھیے شریعت نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، انسانیت کی اس میں بھلائی ہے،
اور دینی اور دنیاوی سعادت ہے، ہمیشہ کی کامیابی۔ شراب نہ پیو، سگریٹ نہ پیو، نقصان دہ چیزیں ہیں، آپ ان کے نقصانات کو آپ دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ تو جو چیزیں نقصان دہ تھی، جن کے اندر کوئی بھلائی نہ تھی یا نقصان کا پہلو نفع کے مقابلے میں زیادہ تھا، ایسی چیزوں کو شریعت نے منع کیا۔ جس میں مکمل فائدہ تھا یا نقصان کے مقابلے میں فائدہ کا پہلو غالب تھا، ایسی چیزوں کو شریعت نے جائز اور مباح رکھا ہے۔ الحمدللہ یہ شریعت کی خوبی آ گیا کہ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے کہ آپ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور حرام اور خبیث اور ناپاک چیزوں کو، نقصان دہ چیزوں کو لوگوں کے لیے حرام کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ لکھی ہے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو بوجھ اور جو طوق ابھی ان کے اوپر پڑا ہوا ہے، وہ نبی جو آخر زمانے میں آئے گا، آخری نبی کی حیثیت سے، وہ ان سے بوجھ کو اتارے گا، طوق و سلاسل کو کاٹے گا، اس کے دین میں آسانی ہوگی۔ جو سختی یہود و نصارہ کے دین میں پائی جاتی ہے وہ سختی وہاں نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، میں نہایت آسان دین لے کر، اللہ کی توحید کا نہایت آسان دین لے کر آیا ہوں۔ اِنَّ الدِّینَ یُسْرٌ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں کہیں کوئی تنگی نہیں، آسان دین اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل انصاری اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا، معلم بنا کر کہا کہ یسرا ولا تعسرا، آسانی کرنے والے ہونا، آسانی کرنا، سختی نہ کرنا، وبشرا ولا تنفرا، لوگوں کو بشارت دینا، نفرت کی باتیں مت کرنا، وتطاوعا ولا تختلفا، اور میل محبت کے ساتھ رہنا، آپس میں تم دونوں اختلاف مت کرنا۔ دو مولوی، دو داعی اگر آپس میں ہی لڑ جائے، یہ جائز ہے تو یہ نہیں جائز ہے، اگر انہی کے اندر مناظراتی سرگرمیاں چلیں تو سامعین کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ کہا کہ آپس میں تال میل صحیح رکھنا، اختلاف نہ کرنا۔ الحمدللہ جب ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ دعا جو سورہ بقرہ کی آخری آیت کے اندر ہے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، وہ بوجھ نہ دے جس کو ہم اٹھا نہ سکیں، وہ پابندیاں، وہ سختیاں اللہ ہم پر نہ دے جو سختیاں ہم سے پہلی امتوں کے اندر تھی۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، معاف کر دے، رحم فرما۔ ہر جملے پر مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے فرمایا قد فعلت، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، جو تم مانگتے سبھی کچھ دیا۔ تو الحمدللہ اس دین کے اندر کوئی سختی نہیں۔ اگلے دین کے اندر تھا کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، توریت کا ہی فیصلہ تھا، جان کے بدلے جان۔ ہمارے یہاں قصاص کا قانون تو ہے ہی، الحمدللہ دیت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ ان کے یہاں دیت اور معافی کا قانون نہیں تھا۔ اگر ان کے کپڑے میں نجاست لگ جاتی تھی، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا، وہ کپڑا کاٹنا ہی پڑتا تھا۔ کپڑے کی پاکی کپڑے کو کاٹ کر ہی ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں الحمدللہ وہ سب چیزیں نہیں، آسان دین ہے جی۔ ان کے یہاں وہ سود لیا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، سور جیسی ناپاک شے کھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ ہماری شریعت میں وہ حرام ہے۔ جو پاکیزہ چیزیں تھیں، نفع بخش تھی، اللہ نے ان چیزوں کو حلال کیا۔ جو نقصان دہ چیزیں تھیں اس سے ہم کو منع فرما دیا۔ دین میں ہمارے آسانی، اللہ نے کہیں کوئی سختی نہیں رکھی۔ یہ خوبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت اور انجیل کے اندر مذکور ہے۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ اکبر، فالذین آمنوا بہ، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے، وہ عزروہ، جنہوں نے آپ کی تعظیم اور توقیر کی، مناسب توقیر اور تعظیم، حد سے آگے نہیں بڑھایا، غلو نہیں کیا تعظیم کے اندر، اور جو صحیح مقام نبوت اور رسالت جس مقام کا تقاضا کرتی ہے، اس مقام سے فروتر نیچے اتر کر کوئی گفتگو نہیں کی۔ آپ کو واجب الاتباع رسول مانا، لیکن اللہ رب العالمین کی الوہیت اور ربوبیت میں آپ کو شریک نہ گردانا، نہ تعریف میں غلو کیا اور نہ تنقیص کی۔ جو صحیح مقام اللہ نے آپ کو دیا اس مقام پہ رکھا، یہی اصل تعظیم ہے۔ تعظیم وہی اچھی ہے کہ جس کی تعظیم کی جا رہی وہ اس کو پسند کرے۔ جب ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ انت خیرنا وابن خیرنا، انت سیدنا وابن سیدنا، آپ ہمارے سردار ہیں، سردار کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے سب سے بہتر اور پسندیدہ شخص ہیں اور پسندیدہ کے بیٹے ہیں، تو آپ نے کہا کیوں ایسا کچھ کہتے ہو؟ شیطان کو کیوں اپنے اوپر چڑھنے کا موقع دیتے ہو؟ قولوا بقولکم، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، جو کہتے ہو وہی کیا کرو، کیوں تعریف میں اتنا مبالغہ کرتے ہو؟ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، واللہ ما احب، میں پسند نہیں کرتا ان ترفعونی فوق منزلتی التی انزلنی اللہ عز وجل علیہ، میں اس
مقام سے اونچا اٹھنا کبھی نہیں پسند کرتا جس مقام پر اللہ نے مجھ کو رکھا ہے۔ تو وہ عزروا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور جنہوں نے واقعی آپ کی تعظیم کی، جس تعظیم کے آپ مستحق تھے وہ تعظیم انہوں نے کی، وہ نصروہ، اور آپ کی نصرت و حمایت کی، زندگی میں آپ کی نصرت و حمایت کی، سینہ سپر رہے، آپ کے دین کے داعی اور ناشر رہے، اور آپ کے انتقال کے بعد بھی دین کے پرچارک ہیں، صحیح کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، کتاب و سنت کا دفاع کرتے ہیں اور اس کی دعوت کو عام کرتے ہیں۔ یہی دین کی نصرت ہے، یہی اللہ اور اس کے رسول کی مدد ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، شریعت کا دفاع کریں، شریعت کو پھیلائیں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتاری گئی، یعنی قرآن مجید، اور اس کی جو تشریح ہے سنت، یہ ہے نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نور نہیں ہے، جو شریعت آپ پر اتری ہے وہ شریعت نور ہے، آپ نوری صفات ہیں۔ آپ کے ذریعے اور آپ کی تعلیمات کے ذریعے اللہ نے کفر و شرک اور جہالت اور شکوک و شبہات کے اندھیرے کو دور فرمایا ہے۔ آپ تو بشر ہیں لیکن بشر رسول ہیں، آپ بشر رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیمات کے ذریعے ہر طرح کی جہالتوں کا اور ظلمتوں کا خاتمہ فرمایا ہے۔ کہا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی پیروی کی جو آپ کے ساتھ اتاری گئی ہے۔ انزل معہ، آپ کے ساتھ اتاری گئی، آپ نور نہیں ہیں، جو شریعت اتاری گئی ہے وہ نور ہے، اس کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی مناسب توقیر تعظیم نہیں کرتے، جو آپ کے اس نور کی پیروی نہیں کرتے جو نور اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، تو وہ کامیاب اور ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہدایت اور نجات اور کامیابی اور دنیا اور آخرت کی سعادت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی پیروی کرنے کے اندر ہے۔ اب نجات نہ یہودیت میں ہے، نہ نصرانیت میں ہے، نہ مجوسیت میں ہے، نہ ہندوازم میں ہے، نہ سکھزم میں ہے، نہ بدھ مت میں ہے، کسی دھرم کے اندر نہیں ہے۔ نجات صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے، اسلام کی آخری شریعت کے اندر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو دی گئی ہے۔ آگے رب العالمین نے فرمایا، اور بھی دیکھیے نبوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت اور آفاقیت دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے دنیا کے انسانوں، عرب و عجم کو کہہ دیجئے، کالے اور سرخ کو کہہ دیجئے، کالے اور گوروں کو کہہ دیجئے، عرب و عجم کو کہہ دیجئے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، میں کسی ایک قوم کے لیے نہیں آیا، کسی ایک خطے کے لیے نہیں آیا، میں پوری انسانیت کا رسول، پوری انسانیت کا نجات دہندہ ہوں۔ مجھ کو بھیجا ہے اس ہستی نے، الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی بادشاہت ہے جس اللہ کے لیے، اسی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو تم سب کے لیے ہدایت کا سامان بنا کر اور آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس طرح کی آیتیں قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ گویا نہ صرف میں اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے ہوں بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے، ومن بلغ، جس کو یہ قرآن پہنچے، ان تمام کے لیے میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، دنیا کی کوئی بھی جماعت، کوئی بھی حزب، کوئی بھی گروہ، کوئی بھی پارٹی جو قرآن مجید کا انکار کرے گی، اس پر ایمان نہیں لائے گی، اور جو یہ کتاب جس نبی پر اتاری گئی اس نبی پر ایمان نہیں لائے گی، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اب کہاں کسی اور دھرم کے اندر نہ جاتے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي مَاتَ وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ لوگوں سنو، روئے زمین پر کوئی بھی طبقہ ہو، کوئی بھی قوم ہو، یہودی ہو کہ نصرانی ہو، تو اور دوسروں کا کیا پوچھنا، اگر وہ میری بابت ان کو علم ہو، میرے متعلق ان کو علم ہو، میری شریعت ان کو پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائیں،
یہودی اور نصرانی ہی کیوں نہ ہو، دو جلیل القدر پیغمبر کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں، دوسرے دھرموں کا تو ذکر چھوڑو، یہودی اور نصرانی ہی کیوں نہ ہو، تو دوسرے لوگ تو بدرجہ اولا اس حکم میں داخل ہیں، اور وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مرتے ہیں، یہودیت پر، نصرانیت پر، یا کسی بھی دھرم پر، اور مجھ پر ایمان نہیں لاتے، الا کان من اصحاب النار، تو وہ جہنمی ہوگا۔ تو گویا کہ نجات، اخروی نجات اور کامیابی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر ہے، اور یہ اسلام گویا کہ تمام ادیان اور مذاہب کا خاتمہ کرنے والا دین ہے۔ تو اللہ پھر فرماتا ہے، اسی مفہوم کو پھر اللہ نے دوہرایا کہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان اور نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوا، اور اسی نبی کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ گویا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، جس نے آپ کا اتباع نہیں کیا، وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہے، اور محروم القسمت ہے، اور خائب و خاسر ہے، اور دنیا آخرت کی ذلت اسی کا مقدر ہے۔ بظاہر اگر دنیا کی دولت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو یہ عارضی چیزیں ہیں جو بطور استدراج اور مہلت کے ان کو ملی ہے۔ اصل کامیابی، اصل رحمت الہی کا استحقاق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس شریعت کی پیروی میں ہے جو شریعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کامل اور مکمل شریعت پر جو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو دی ہے، پوری انسانیت کو دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور پورے انسانوں کو اس شریعت کا پابند فرمائے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔